اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس ذات اقدس کی بحد و حساب حمد و ثنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بحد و حساب درود پاک کہ جس ذات پاک کے صدقہ وسیلہ سے آج ہم اس علم کی ترویج و اشاعت کے ایک سلسلے اور ایک کوشش میں سب شریک ہیں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں متبحر عالم دین اسکالر علامہ محمد عمیر محمود صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ و نفعنا اللہ بطول حیات حکم پر حاضر ہوا ہوں. مجھے اسٹیج پر یہاں بیٹھے ہوئے اہل علم حضرات کے سامنے کچھ کہنا میرے خیال میں مناسب تو نہیں ہے، لیکن ان کی شفقت سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں دعوت دی. گفتگو تو جتنی بھی کی جائے طویل ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً گزارشات جو آپ کی خدمت میں جو ابھی آپ ایک فراغت کے بعد ایک نئے معاشرے نئے لوگوں کے درمیان تشریف لے جائیں گے، ایک عملی زندگی میں آپ قدم رکھیں گے. آپ کو افکار باطلہ سے بھی واسطہ پڑے گا، افکار صحیحہ کے حامل لوگوں سے بھی آپ کا تعلق ہوگا، ایک اچھے انسان سے، ایک بد اخلاق سے، سب سے آپ کی گیدرنگ ہوگی، بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی. لیکن عرض یہ کہ عالم ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ کس طرح پیش آئیں، کس طرح گفتگو کریں، کس طرح آپ ان سے بات چیت کریں اور اپنے علم کے ذریعے ان کو کس طرح قائل کریں. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں چیز شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ عالم کس کو کہا جاتا ہے. عالم جہاں اور بھی تعریفات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ عالم کی شان مقام یہ ہے کہ اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، اس کی سیرت اعلیٰ ہو، اس کی فکر مصیب ہو، اس کی سمجھ بڑی مصیب ہو، اس کا بیٹھنا اٹھنا دوسروں کے لیے ایک راہ ہو جس کو دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی یہ عالم ہے. اس کی گفتگو سے ایک محبت پیار جو ہے وہ جھلکتا ہو، اس کے بیٹھنے اٹھنے سے سنت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوتا ہو، تو یہ عالم ہے جس کو دیکھ کر لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس کے کہنے پر عمل بھی کرتے ہیں. اگر انسان عام زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے یا اپنے ظاہر و باطن کو فضائل سے آراستہ نہ کرے اور رذائل سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، تو ویسے اس کے درمیان اور ایک عام انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. عالم کا اور مقام یہی ہے، اس کی شان یہی ہے کہ دوسروں کو خود آپ کی طرف کھینچے. اور میں یہاں یہ دیکھ کر کہ جتنے طلباء ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے ان میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں سرحدیں دو قسم کی ہیں، ایک جغرافیائی ہیں، ایک نظریاتی ہیں. جغرافیائی سرحدوں والے ان کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نظریاتی سرحدوں کے آپ محافظ ہیں. آپ فارغ ہونے کے بعد سمجھیں کہ ہم نے گھر بیٹھنا ہے اور بس، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے سہولیات بھی آپ کو میسر ہوں، سارے معاملات میسر ہوں، لیکن جب ساری سہولتیں ہوں ان سہولتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدمت دین کرنا یہ سب سے بڑی اعلیٰ خدمت ہے. کہ آپ نے ان اوقات میں سے جو اللہ نے آپ کو حیات کی صورت میں عطا کی ہے، دین کے لیے وقف کرنا یہ آپ بہت بڑی نعمت ہے. تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ پڑھنے کی صورت میں، کسی کو تبلیغ کی صورت میں، یا کسی کو جو ایک راہ غلط پر چل رہا ہے صحیح راستے پر چلانے میں، یہ آپ کی خدمات ہیں
جو ان کے لیے ایک معاشرے کا بہترین فرد بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ یقیناً اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں، ایسی کاوشیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے ادارے کا نام بھی روشن کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی عزت و وقار میں بھی آپ اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ عند اللہ مالدار کی تعریف نہیں ہے، عند اللہ جو بڑا مقام اور کسی مرتبے کا مالک ہے اس کی تعریف نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کس کی تعریف ہے؟ اس کی جو سب سے بڑا عالم دین اور دین کی خدمت کرنے والا ہے۔ رب العزت جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مبارک، آپ کا کام کیا تھا؟ یہی دین مبارک کی تبلیغ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کے ورثہ تو بہت ہوتے ہیں، اسباب دنیا کے وارث بہت بنتے ہیں، لیکن میرے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء کو وارث قرار دیا۔ آپ اپنی اہل بیت اطہار میں سے یا کسی اور کو آپ نے اپنا وارث قرار نہیں دیا۔ اب اس میں وراثت میں کوئی تعین بھی نہیں فرمائی کہ میرا صحابی ہو سکتا ہے، تابعی ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، تعمیم فرمائی کہ میرے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو پتہ چلا علم وہ دولت ہے کہ جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لوگوں کو یہ دولت سونپی جو اس دین کے محافظ اور اس کو آگے بڑھانے والے، اس پر کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ یقیناً محترمی صدیقی صاحب، ویسے تو نام سے بھی محمد پھر محمود، مادہ بھی دونوں کا ایک ہے، حمد، قابل تعریف میں پھر صدیقی، تو کیا ہی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر میں کچھ ناراضگی سی ہو گئی، آپ تشریف لائے، ان سے معذرت چاہی، کیونکہ صدیق تھے، معذرت چاہی، یار ایسا ہو گیا ہے، آپ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، مگر آپ بھی بڑے سخت تھے، آپ نے معاف نہیں فرمایا، آپ چلے گئے، دوبارہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس میں عرض کیا، حضور میں نے ان کو عذر خواہی کی لیکن میں میرا عذر قبول نہیں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا، اور آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، فرمایا کہ اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے جب تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے اپنایا تھا، اور جب تم لوگ سب الگ ہو گئے تھے اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا، اور سب چھوڑ کر چلے گئے اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ یاد رکھو، آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو دیکھیں جن کی عزت اور وقار کو خود میرے آقا دو جہاں بیان فرمائے، اس کی کیا عزت ہے، اس کا کیا مقام ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو بیان کر سکیں جن کی عزت اور مقام کو خود رب کائنات بیان فرمائے۔ تو عرض یہ کہ آپ کی یہ محنت، کوشش، لگن، اللہ اس کو مبارک فرمائے۔ یہ متعلمین متعلمات جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بعد از فراغت اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، تو میری یہ گزارش ہے اساتذہ سے، اپنے ادارے سے تعلق کو قائم رکھیں، اساتذہ کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو برکات نصیب ہوں گی۔ جو کلمات کہے رب کریم قبول فرمائے اور ادارہ حاضہ کو دوام اور استمرار نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔